الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبہ قال حدثنی محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال حدثنی ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنع۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب هل یعفى عن الذمی اذا سحر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے حدیث پاک کی خدمات ہمارے اکابر علماء نے بھرپور انداز میں فرمائی ہیں۔ حدیث پاک کی خدمت کے حوالے سے شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو کہ جس پر ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور بزرگان دارالعلوم دیوبند نے نہ فرمائی ہو۔ اس وقت جو دورہ حدیث شریف مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان اور جامعہ ادارت النعمان حیدرآباد ہندوستان میں ہو رہا ہے، صحیح بخاری کا جو میرے ذمہ سبق ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ گزشتہ سال سبق کی بنیاد یہ تھی کہ اہل باطل کے جو مستدلات ہیں صحیح بخاری سے ان کے جوابات دیے جائیں، اور بحمد اللہ تعالی سال بھر اس کے جوابات چلتے رہے۔ اور اس سال اسباق کی بنیاد یہ ہے کہ خود صحیح بخاری کی احادیث پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ تو آج اعتراض نمبر 2 ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور دلائل کے ساتھ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ حق کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں نقل فرمائی ہے، اور ایک جگہ پر نہیں، اس کے متعلق اور اس عنوان سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کئی ایک مرتبہ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، جس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ بس اوقات آپ نے ایک کام کیا ہوتا اور آپ کا خیال ہوتا کہ شاید میں نے وہ کام نہیں کیا، یا آپ نے کام نہیں کیا اور آپ کا خیال ہوتا کہ میں نے کام کیا ہے، یعنی یہ آپ پر جادو کا اثر ہوا۔ اب اس پر اعتراضات کیا ہیں؟ میں ایک اور حدیث اس کے بعد نقل کر دیتا ہوں، وہ قدر مفصل ہے، اس کا مفہوم یہی ہے لیکن کچھ باتیں اس کے ساتھ اور ہیں۔ مثلا حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق یقال له لبید بن العاصم۔ بنی زریق کے ایک شخص لبید بن عاصم جو یہودی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا۔ حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل الشیء وما فعل، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہوتا کہ آپ نے کام فرمایا ہے، حالانکہ وہ آپ نے کام فرمایا نہیں ہوتا تھا۔ حتی اذا کان ذات یوم او قال ذات لیلۃ وہو عندی لیکنہ دعا ودعا ثم قال، ایک رات یا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے اور آپ مسلسل دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا عائشہ اشعرت ان اللہ افتانی فیما استفتیتہ فی، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا جواب مل گیا ہے؟ وہ بات کیا تھی اور پوچھا کیا اور جواب کیا ملا؟ اتانی رجلان فقعد احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی فقال احدهما لصاحبی ما وجه الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبید بن العاصم۔
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ جادو کا اثر ہوا تو آپ بار بار اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیسے ہوا، کس نے کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، یعنی آپ خواب میں تھے، نیند فرما رہے تھے، تو دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر مبارک کی طرح کھڑا ہوا اور ایک پاؤں مبارک کی طرح کھڑا ہوا۔ تو ایک نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اور پھر ایک سوال کیا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ قال فی ای شیء، کہا کس چیز میں کیا ہے؟ کہا فی مشتن و مشاتت و جب طلع نخلت ذکر، نمبر 1 بال، کنگھی اور نر کھجور کے خوشے کو لے کر اس کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ قال کہاں رکھا ہے؟ این ہوا، کہاں رکھا ہے؟ کافی بئر زروان، زروان نامی کنویں کے اندر ہے، بئر زروان میں۔ فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من صحابی، آپ چند صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور پھر آپ نے اس کو نکالا۔ پھر فرمایا یا عائشہ کأن ماءها نقاءۃ الحناء او قال کأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، آپ نے فرمایا کہ اس بئر زروان کا جو پانی ہے وہ ایسے سرخ تھا جیسے مہندی کا مہندی ملا ہوا پانی ہوتا ہے، مہندی کا عرق جیسے ہے، اس طرح اس کا رنگ تھا۔ اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کھجور کے درخت تھے وہاں پہ جہاں پہ یہ کنواں تھا ایسے تھے کہ جس طرح شیاطین کے سر ہوتے ہیں یہ اس کے درخت کے پتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ افلا استخرجتہ، آپ نے اس کو باہر نکالا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عافانی اللہ، میری تکلیف میں تھا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ فکرہت ان اصور علی الناس فیہ شر فامر بها فدفنت، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب اس بات کو لوگوں میں معروف کروں، لوگوں میں پھیلا دوں، تو خیر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہاں اس حدیث پاک میں ایک بات سمجھنے کے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں نکالا، جبکہ بعض دوسری روایات کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکالا ہے۔ اب بظاہر تعارض ہے ایک حدیث میں کہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں نکالا جس پر جادو تھا، اور ایک پر ہے کہ آپ نے نکالا تھا۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا اور دیکھا اور پھر اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ تو جہاں نے کہ نہیں نکالا کا معنی یہ تھا کہ آپ اس کو نکالیں، پھر مدینہ شہر میں لائیں، پھر صحابہ کرام کو دکھائیں، یوں نہیں نکالا۔ اور جہاں نکالا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ آپ نے وہاں نکالا ہے، دیکھا، پھر اسی طرح وہاں دفن کر دیا گیا۔ تو اس میں کوئی ایسا تعارض نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو اور قابل اشکال ہو اور اس کا جواب دینا ممکن نہ ہو، ایسا تعارض نہیں ہے جو صحت حدیث کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو۔ اس حدیث پاک کا جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی بنیاد کیا ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک اس پر اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے اس سے ثابت ہوا ہے کہ جادو ہے۔ پہلا اعتراض یہ جادو ہے، اور اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ لا حقیقت للسحر، کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک فرضی سی چیز ہے، بس بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ لوگوں کے خیالات، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک اعتراض۔ اور دوسرا اس پر اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کامیاب کبھی نہیں ہوتا۔ لا یفلح الساحرون، جادوگروں کو کامیابی نہیں ملتی۔ اور امام بخاری حدیث پاک سے ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور جادو کا اثر بھی ہوا کہ آپ کا خیال ہوتا تھا کہ آپ نے وہ کام کیا ہے حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، اور امام بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر کامیاب ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا۔ اور تیسرا اعتراض کیا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ مشرکین اور کفار کہتے مسلمانوں کو کہ تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو کہ جس پر جادو کیا گیا ہے، اور قرآن نے اس کے جواب میں کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، قرآن نفی کر رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو یہ تو کفار کا جملہ تھا، کفار کا نظریہ تھا کہ محمد رجل مسحور ہے، اور ہم نے مانی ہے کہ رجل مسحور ہے، تو ہمارے اور کفار کے نظریے میں کیا فرق ہوا؟ اور چوتھا اس پر اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، کیا محمد اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے؟ تو جب آپ پر جادو ہے تو حفاظت نہ رہی۔ تب یہ باتیں ہیں جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کی وہ روایات کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کا ذکر ہے
اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ روایات قرآن کریم کے خلاف ہے، اور اگر قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر تعارض آ جائے تو پھر قرآن کو لیتے ہیں تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اعتراض میں نے 4 گنوائے، اور چاروں اعتراض کی بنیاد پر اعتراض ہوگا کہ بخاری کی روایات قرآن کریم کے خلاف ہیں، لہٰذا صحیح بخاری یہ غیر معتمد ہے اور قابل اعتماد نہیں۔ یہ خلاصہ ہے۔ میں بالترتیب ان 4 اشکالات کے جواب نقل کرتا ہوں تاکہ بات کھل لے۔ پہلی بات کہ جی لا حقیقت للسحر، کہ جادو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بات خود قرآن کریم کے خلاف ہے کہ جادو کا وجود نہیں۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یعلمون الناس السحر، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے امتحان اور ابتلاء کے لیے باقاعدہ 2 فرشتے آسمان سے بھیجے، اور وہ کیا کرتے؟ جادو سکھاتے، اور پھر فرماتے کہ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، تمہیں اس لیے سکھا رہے ہیں کہ تم جادو کو استعمال کرتے ہو یا نہیں، اور اس سے تم کسی کو نقصان دیتے ہو یا نہیں، یہ مقصد ہے۔ اب لوگ ان سے جادو سیکھتے، اور سیکھ کر کیا کہتے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ایسی چیز سیکھتے کہ جس سے عورت اور مرد کے درمیان تفریق کر دی جائے، جدائی ہو جائے۔ تو قرآن تو جادو کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ جادو ہے۔ وہ فرشتے سکھاتے تھے اور لوگ وہ جادو سیکھتے کہ جس سے لوگوں کا نقصان بھی ہوتا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو کی حقیقت موجود ہے، اور یہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو یہ کہنا کہ جادو کی حقیقت ماننا قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جادو کے وجود کو ماننا یہ قرآن کا تقاضا ہے، اور جادو کے وجود کا انکار کرنا یہ خود قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جو نازل ہوئی ہیں 2 صورتیں، تقریباً اکثر مفسرین یہی بات تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جادو کا اثر ہوا، اور اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جن کا خلاصہ ہی ہے یہ 11 آیات ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور کل سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ 11 بنتی ہیں۔ تو آپ کے شہادہ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک ایک آیت سے مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے بدن سے ایک سوئی باہر نکل رہی ہے۔ تو یہ تو آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، تو جادو کی حقیقت کا انکار کرنا بے خود قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اعتراض نمبر 2 کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لا یفلح الساحرون، جادوگر کامیابی نہیں ملتی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا ہے تو قرآن تو کہتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، اور ہم نے مان لی کامیاب ہوا ہے۔ ہم نے کہا قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اشکال ہے۔ ایک ہے جادوگر کا جادو کرنا، اور ایک ہے جادوگر کا جس مقصد کے لیے جادو کیا اس مقصد کو پا لینا۔ اگر جادوگر جس مقصد کے لیے کرتا ہے اس مقصد کو اس نے پا لیا تو معلوم ہو کہ جادوگر کامیاب ہو گیا ہے، اور اگر اس نے مقصد کو نہیں پایا تو اس کا معنی کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کیا، اور مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ اور تبلیغ للدین کے فریضہ سے روک دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اتنا اثر تو ہوا کہ دنیاوی معاملات میں بعض کام آپ بھول جاتے، لیکن قرآن کی کوئی آیت نہیں بھولے، کوئی آپ مسئلہ بتانا نہیں بھولے، کوئی آپ نے مسئلہ غلط نہیں بتایا، کوئی نمازیں پڑھانی نہیں چھوڑی، آپ نے دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑی، مسائل بتانے نہیں چھوڑے، تو جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہوا؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور انہوں نے جادو کیا، اور اس جادو کا اثر بھی ہوا کہ سانپ، ان کی لاٹھیاں وہ سانپ بنی، رسیاں سانپ بنی، دوڑتی نظر آ رہی تھی کہ بن گئی ہیں، تو جادو تو ہوا، اثر بھی ہوا، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں، اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کے آیا تو اس نے سارے ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، تو اثر تو ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔
میں اس کی مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں کہ جس طرح کسی عالم پر کوئی شخص ان کے دلائل کے سے عاجز ہو کر عالم ربانی پر قاتلانہ حملہ کر دے، لیکن وہ عالم ربانی اس حملے سے بچ جائے، تو اب یہ تو نہیں کہ قاتلانہ حملہ ہی نہیں کیا، ہم کہیں گے حملہ کیا ہے لیکن حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایک ہے حملہ کرنا اور ایک ہے حملہ جس مقصد کے لیے کیا گیا اس مقصد میں کامیاب ہونا۔ تو ایک ہے جادوگر کا پیغمبر پر جادو کرنا اور ایک ہے جادوگر کا اس مقصد میں کامیاب ہونا۔ انہوں نے حملہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے یہ تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کی لوگوں نے حملے کیے لیکن کسی اور حملے کے اندر بھی کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کے مقصد میں ان کو نامراد فرما دیے۔ تیسرا اعتراض کیا آتا ہے؟ یہ بظاہر ذرا وزنی اعتراض ہے، وہ یہ قرآن کہتا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ مشرکین اور کفار کہتے کہ مسلمان ایک ایسے شخص کی بات مانتے ہیں کہ وہ شخص جو رجل مسحور ہے، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہے، اور قرآن ان کا رد کرتا وما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ وما ہو بقول ساحر، یہ جو پیغمبر بات کہتے ہیں یہ جادوگر کا قول نہیں ہے کہ کسی جادوگر نے بات کی ہو، نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہیں اور نہ آپ ساحر ہیں، قرآن نے دونوں باتوں کی نفی کی ہے۔ اس اعتراض کا جواب اچھی طرح سمجھ دیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات دے نشین فرمائے جلالین کے اندر ہے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا مجنون، ایسے مراد مجنون ہو اور مغلوب العقل ہو، یعنی ایسا شخص کہ جس پر جادو ہوا ہو اور جادو کی وجہ سے مجنون ہو گیا ہو، اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہو۔ جلالین کے اندر مسحورا مخدوعا مغلوبا علی عقلہ، اس مراد یہ ہے۔ اب دیکھو یہ معنی کیوں کرتے ہیں کہ یہاں رجل مسحور جس شخص پر جادو ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ مجنون ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جادو نہیں ہوا۔ یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے مشرکین کے اس جملے کا جو رد کیا تو رد میں یہ نہیں کہا وما انت بنعمت ربک بمسحور، اللہ کا کرم ہے کہ آپ پر جادو نہیں ہوا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرماتا ہے وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے کرم سے پاگل نہیں ہیں، آپ پر جنون نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جو رجل مسحور ہے۔ تو اب جواب میں کہنا چاہیے تھا نا ما انت بنعمت ربک بمسحور، کہ نہیں نبی یہ جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے اوپر جادو نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، کیا مجنون نہیں؟ معلوم ہے کہ مسحور سے مراد صرف مسحور نہیں ہے، بلکہ مسحور سے مراد کیا ہے؟ مسحورا مغلوبا علی عقلہ، مسحورا مجنونا، آپ پر ایسا جادو نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، دماغ میں فطور آ گیا ہو، آپ کو دھوکہ لگ گیا ہو اور آپ مجنون ہو گئے ہو، نہ ایسا نہیں۔ کیوں؟ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ جواب کیا ہے، تو جب جواب دیکھیں گے تو پھر سوال سمجھنا آسان ہوگا نا کہ سوال کیا تھا۔ میں یہ صرف بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ ہم دلائل میں سے ایک دلیل لیتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب یہ مجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی فَإِنِّي قَرِيبٌ کا معنی ذات کے اعتبار سے قریب ہونا نہیں ہے، بلکہ علم، قدرت اور صفات کے اعتبار سے قریب ہونا ہے۔ ہم نے کہا بھی آپ یہ دیکھیں سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھیں، آپ کی ذات سے پوچھیں، اور کون پوچھیں؟ عبادی، میرے بندے۔ اب یا متکلم کی ہے نا، کون پوچھیں؟ میرے بندے، یا مراد ہے اللہ کی ذات، صفات کے بندے نہیں، اللہ کی ذات کے بندے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي، میں قریب ہوں۔ تو یاد کتنی بار آ رہا ہے؟ یا 2 بار اور 3 بار یہ آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، میں قریب ہوں۔ اب آپ کہتے نہیں اس مراد علم قریب،
بھائی اگر علم کا سوال کیا جا رہا تو پھر جواب میں علم آنا چاہیے تھا. جب سوال ذات کے بارے میں ہے تو جواب میں ذات ہی مراد ہوگی نا. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جواب کیا دیا جا رہا ہے اور کس سوال کا دیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ جواب کیا دیں؟ میں قریب ہوں. تو یا 2 مرتبہ سوال میں آیا ہے اور 1 مرتبہ یا جواب کے اندر آئی ہے. تو فَإِنِّي قریب میں علم مراد تب ہوگا جب علم کے بارے میں پوچھا ہو. جب پوچھا ذات کے بارے میں ہے تو اللہ فرما رہا ہے میں قریب ہوں، تو پھر یہی ہوگا نا کہ میری ذات قریب ہے. تو اسی طرح یہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کفار کہتے ہیں تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جو مسحور ہے. اور قرآن جواب میں کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں. اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم رجل مجنون کی پیروی کرتے ہو. اگر وہ کہتے ان تتبعون الا رجلا مجنونا تو قرآن کہتا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو دونوں باتیں ٹھیک ہو جاتی. وہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، قرآن کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ وہ کہتے ہیں تم پیروی کرتے ہو مسحور کی، تو قرآن کہتا ہے نبی تو مجنون نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا مجنون، ہم تو مسحور کہہ رہے ہیں. تو ہمارا رد تو قرآن نہیں کر رہا. اب قرآن ان کا رد کیا، اور رد تبھی درست ہوگا کہ جب یہاں مسحورن سے مراد ایسا مسحور ہو جو کہ مجنون ہو. اور کہیں بھی امام بخاری نہیں فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا رد ہو، ایسا جادو ہوا کہ آپ مجنون ہو گئے، کہیں بھی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اچھا، چوتھے اعتراض کی بنیاد کیا تھی؟ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو حفاظت کا تو قرآن نے وعدہ کیا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہ ہوئے، تو پھر عصمت کہاں گئی؟ قرآن نے معصوم ہونے کا وعدہ کیا کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے دار رکھنا چھوڑ دیے. کیا مجھے پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے؟ میری حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرما دی ہے. تم کہتے ہو حضور کے اوپر جادو ہو گیا تو اللہ نے حفاظت تو نہ کی، پھر حفاظت تو ختم ہو گئی. بات سمجھیں کہ جب قرآن کہتا ہے نا واللہ یعصمک من الناس، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں بچائے گا، لیکن کس سے بچائے گا؟ یہ بات تو بتانی کس سے بچائے گا. جلالین کے اندر ہے ان یقتلوک، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ہاتھوں شہید ہونے سے بچائے گا. ان کے ہاتھوں تمہیں اللہ تعالیٰ قتل ہونے سے محفوظ رکھے گا، تو یہ قتل کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ معنی ہے. اب انہوں نے اس کے لیے تدبیریں اختیار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے. آپ دیکھیں بدر میں حملہ ہے، احد میں حملہ ہے، خندق میں حملہ ہے، حملے تو ہو رہے ہیں. اب کوئی بندہ یہ کہ دیکھو جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ وہ آپ کو بچائیں گے تو انہوں نے حملے کیوں کیے؟ بھئی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، میں حملہ آور ہونے سے بچاؤں گا. اللہ تو فرما رہا ہے وہ حملے کرتے رہیں لیکن میں تمہیں ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دوں گا، تمہیں ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں بچا لوں گا. تو بات تو بڑی صاف ہو گئی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اس طرح بچائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں آئے گی، کسی بھی قسم کا دکھ نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی. یہ معنی نہیں ہے. یہ معنی ہے کہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں. انہوں نے اس کے لیے تدابیر بہت اختیار کی ہیں. مکہ مکرمہ میں دیکھو سارے جمع ہوئے، رات کی تنہائی میں اکٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر گئے، وہ پھر آپ کے پیچھے آئے ہیں. آپ بدر کے اندر گئے ہیں، وہ پھر پیچھے آئے ہیں. آپ خیبر میں گئے ہیں، انہیں اوپر پتھر گرانا چاہا تو انہیں تو سارے ہیلے استعمال کر لیے نا کہ قتل کریں. حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لائے یا آپ کا سر لے کر آئے، الیاذ باللہ، ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر آپ اس معاملے میں فکر مند ہو جائے کہ کوئی آپ کو قتل کرے، ہم ان کفار کے ہاتھوں آپ کو قتل نہیں ہونے دیں گے. یہ معنی عصمت کا. یہ معنی نہیں کہ آپ کو کفار کے ہاتھوں کسی بھی قسم کی تکلیف ہی نہیں ہوگی، یہ تو قتل معنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن فہمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو پھر قرآن اور حدیث پاک میں کبھی بھی تعارض اور ٹکراؤ نظر نہیں آتا. آخر میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے. یہ تو ان کے 4 اعتراض تھے نا جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ احادیث قرآن کریم کے خلاف ہے.
ہم کہتے ہیں اگر امام بخاری کی روایات پہ غور کریں اور قرآنی آیت پہ غور کریں تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث من و عن قرآن کریم کے مطابق ہے، قرآن کی مخالف نہیں، من و عن قرآن کریم کے مطابق ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ وہ کس طرح کہ یہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت یہاں پر لائے ہیں، کتاب الجہاد باب هل یوفى عن الذمی اذا سحر، الفاظ کیا ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنع، حتی کان یخیل الیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر یہ ہوا کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا کہ ایسے کیا ہے، آپ کے خیال میں آتا۔ اچھا، دوسری روایت حضرت امام بخاری جو لائے ہیں کتاب الطب باب السحر بقول اللہ تعالی ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اب بات سمجھنا، یہاں قرآن کریم کو دیکھیں اور پھر حدیث پاک کو دیکھیں۔ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل الشیء وما فعل یخیل الیہ۔ اور قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہ تسع، یخیل الیہ۔ تو جو الفاظ صحیح بخاری کے ہیں بین ہی وہ الفاظ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جادو آئے اس کا اثر کیا ہوا؟ یخیل الیہ من سحرہم انہ تسع، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے آیا کہ جیسے سانپ ہی سانپ اور دوڑ رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا حتی کان یخیل الیہ۔ تو جتنا اثر قرآن بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر اتنا اثر امام بخاری بتا رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث پاک میں۔ تو یہ احادیث قرآن کے مطابق ہوئیں یا احادیث قرآن کے خلاف ہوئیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم کے خلاف ہے یہ بالکل بے جا بات۔ آخر میں بطور فائدہ کے ذہن نشین فرما لیں کہ جادو کا شریعت میں حکم کیا ہے، جادو کا شریعت میں حکم کیا ہے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے تحت فرماتے ہیں ذهب اہل السنت الی ان السحر ثابت وله حقیقت وذهب عامة المعتزلہ وابو اسحاق من اصحاب الشافعی الی ان السحر لا حقیقت له۔ اہل السنت تو فرماتے ہیں کہ جادو ثابت ہے، ہم معتزلہ کہتے ہیں کہ جادو کا وجود نہیں ہے۔ وفی شرح زعفرانی السحر حق عندنا وجود و تصورہ و اثرہ، فتاوی شامیہ کے اندر ہے کہ جادو کا وجود ثابت ہے، جادو کا تصور بھی ثابت ہے، جادو کے اثرات بھی ثابت ہے۔ حکم کیا ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں جو میں نے بتانا کہ جادو کا حکم کیا ہے۔ فتاوی شامیہ میں ہے ان القول بان السحر کفر علی الاطلاق خطأ، یہ کہنا کہ سحر اور جادو یہ کفر ہے یہ بالکل بات غلط ہے۔ یعنی جادو کے لیے یہ کہہ دینا کہ جادو کفر ہے، نہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ بعض لوگوں کو دھوکہ لگا قرآن کریم سے تو ان کو الجھن یہ ہوتی ہے کہ نہیں جادو تو قرآن کہتے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ یہ جادو والا کفر حضرت سلیمان نے نہیں کیا بلکہ یہ کفر کرتے تھے کفار کہ جادو سکھاتے، جو ان کے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر کیا کہ جادو سکھاتے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کفر ہے، اس لیے جادو کفر ہے اور جادو کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت شامیہ میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ابن عابدین فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ جادو کفر ہے یہ ٹھیک نہیں، بلکہ فیجب البحث عن حقیقتہ فإن کان فی ذلک رد ما لزم فی شرط الایمان فهو کفر والا فلا۔ ہاں اگر جادو کے ذریعے کسی ضروریات دین کا انکار کرنا پڑے، یعنی جو چیزیں ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے انکار سے کافر ہوتا ہے، اگر جادو میں کوئی ایسا کام کرنا پڑے پھر تو کفر ہے وگرنہ کفر نہیں۔ اور الساوی علی الجلالین میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے اور وہ تفصیل بہت قابل قدر ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فَإِنِ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ وَأَنَّهُ يُؤَثِّرُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ كُفْرٌ،
اگر نظریہ ہو کہ جادو مؤثر بذات ہے، ہم تو مؤثر بذات اللہ کو سمجھتے ہیں، اس میں چاہیں تو اثر ڈالے چاہیں تو اثر نہ ڈالے، اگر وہ شخص جادو ہی کو مؤثر بذات سمجھے فَهُوَ كُفْرٌ، یہ تو کفر ہے۔ نمبر 2، وَإِمَّا إِن تَعَلَّمَهُ يَسْحَرُ بِهِ النَّاسَ فَهُوَ حَرَامٌ، اگر کوئی شخص جادو سیکھے تاکہ لوگوں پر جادو کرے، اب جادو سیکھنا حرام ہوگا۔ وَإِن كَانَ لَا لِشَيْءٍ فَمَكْرُوهٌ، اور اگر جادو سیکھنے والا جادو کو مؤثر بذات بھی نہ سمجھے اور جادو سیکھنے سے مقصود لوگوں کو جادو کرنا بھی نہ ہو، بس ویسے ہی شوقیہ سیکھ رہا ہے، بھئی جادو کیوں سیکھتے ہو؟ بس مجھے شوق ہے، بس میں چاہتا ہوں ایک فن حاصل ہو جائے، کہتے ہیں مکروہ ہے۔ وَإِن كَانَ لِيُبْطِلَ بِهِ السِّحْرَ فَجَائِزٌ، اور اگر کوئی شخص جادو اس نیت سے سیکھے کہ میں باطل کے جادو کا مقابلہ کروں گا تو پھر یہ جائز ہے۔ تو حکم یہ ہے تفصیل کے ساتھ کہ 4 صورتیں ہیں، اگر جادو کو مؤثر بذات سمجھیں تو کفر ہے، اور اگر جادو سیکھے لوگوں پر جادو کرنے کے لیے تو حرام ہے، اور اگر جادو سیکھے بطور فن اور شوقیہ بغیر کسی پر جادو کرنے کی نیت سے تو مکروہ ہے، اور اگر جادو سیکھے اہل باطل کے جادو کو رد کرنے کے لیے تو پھر جائز ہے۔ جہاں تک قرآنی آیات ہیں ان کا جواب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں جادو کفر، ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ کفر شیاطین نے کیا۔ دیکھیں، ایک ہے فعل اور ایک ہے صفت، دونوں میں فرق ہے۔ فعل اپنے فاعل سے جدا ہو جاتا ہے اور صفت اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کافرانہ فعل نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور شیاطین نے کافرانہ فعل کیا، وہ کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو قرآن کریم جادو کو کفر نہیں کہتا، قرآن کریم جادو کو کفریہ فعل کہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر اور ایک ہوتا ہے کافرانہ فعل، بات اچھی طرح سمجھنا۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو اس نے کافرانہ فعل کیا، یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ یعنی حدیث پاک میں کفر کو تارک الصلاۃ عمدن کی صفت بیان نہیں کیا بلکہ اس کا فعل بیان کیا حدیث پاک میں، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس نے کافرانہ فعل کیا ہے۔ یہ قد کفرا، یہ جو تارک الصلاۃ متعمدن ہے، کفر اس کی صفت نہیں ہے بلکہ کفر اس کا فعل ہے۔ فعل کفر اور ہے اور صفت کفر اور ہے۔ فرق کیا ہے کہ فعل اپنے فاعل سے الگ ہو جاتا ہے اور صفت اپنے موصوف سے الگ نہیں ہوتی۔ جب آپ کہتے ہیں فلاں بندہ کافر ہے، اس کا معنی کہ صفت کفر اس کے ساتھ ہے، اور جب کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے کفریہ فعل کیا تو اس کا معنی ہے کہ اس نے کفریہ فعل کیا تھا، وہ ختم ہو گیا، لیکن اب اس کے ساتھ صفت کفر لگی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایک ہے کافرانہ فعل اور ایک ہوتا ہے کافر ہونا، دونوں میں فرق ہے، کفر اختیار کرنا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح اعلیٰ خاندان کا بیٹا ہو اور گھٹیا خاندان والا کام کرے تو باپ اس کو یہ کہتا ہے کہ تو ہمارا بیٹا ہو کر اس خاندان والا کام کرتا ہے۔ اب وہ کام کرنے سے وہ لڑکا اعلیٰ خاندان سے گھٹیا خاندان کا فرد نہیں بن جاتا، ہاں وہ گھٹیا خاندان والا کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ایک ہے کسی کام کرنے کی وجہ سے اعلیٰ خاندان سے گھٹیا خاندان میں چلا جانا، اور ایک ہے وہ کام کرنے کی وجہ سے اعلیٰ خاندان کا ہوتے ہوئے گھٹیا خاندان والا کام کر لینا۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے ترک صلاۃ کی وجہ سے کافر ہو جانا اور ایک ہے ترک صلاۃ کی وجہ سے کافر نہیں بلکہ کفریہ کام کرنا۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کس بات پہ تھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ جان بوجھ کر بندہ نماز چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے تو اب یہ بتاؤ کہ مسلمان کیسی ہوگا؟
حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا. حضرت امام شافعی نے فرمایا کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، اس نے کلمہ چھوڑا کب ہے کہ دوبارہ پڑھے. حضرت امام احمد فرمانے لگے کہ وہ اب نماز پڑھ لے. تو امام شافعی فرمانے لگے کہ جب وہ نماز چھوڑ کے کافر ہو گیا ہے تو کافر کا تو کوئی فعل صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، تو نماز پڑھے گا تو پھر کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ تو اس بات کا جواب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس نہیں تھا. خیر میں نے یہ آپ کی خدمت میں بات پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ میں محدثین کے ساتھ رکھے. میں محدثین کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اہل حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرتا. دیکھیں محدث وہ ہوتا ہے جو فن حدیث کا ماہر ہو، اور اصل یہی ہے کہ اہل حدیث بھی اسے کہا جائے کہ جو فن حدیث کا ماہر ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے. جس طرح ایک مفسر ہے اسے کہتے ہیں جو فن تفسیر کا ماہر ہو، اور اہل تفسیر اسے کہتے ہیں جو فن تفسیر کا ماہر ہو. تو فقیہ کہتے ہیں جو فقہ کا ماہر ہو، اور اہل فقہ سے مراد ہوگا کہ جو فقہ کا ماہر ہو. اصل تو یہی ہے. لیکن آج کے دور میں لوگوں نے اہل حدیث کے ماہر کو نہیں بلکہ منکر فقہ کا نام رکھ دیا ہے. اس لیے ہم اہل حدیث کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے محدث کہتے ہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ہاں ایک بات میں آئی تو عرض کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل تفسیر وہ ہے کہ جو تفسیر کا ماہر ہو، اور اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کا ماہر ہو، اہل فقہ وہ ہے کہ جو فقہ کا ماہر ہو. اب اس قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم عام آدمی کو اہل سنت بھی نہ کہتے. اہل سنت وہ ہوتا جو سنت کا ماہر ہو. تو لوگ کہہ سکتے ہیں بھئی اگر کسی پکوڑے بیچنے والا کا خود کو اہل حدیث کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیا اہل حدیث کہتے ہیں حدیث کے ماہر کو، اور یہ تو حدیث کا ماہر نہیں ہے. تو پھر اہل سنت بھی وہی ہوتا ہے جو سنت کا ماہر ہو، تو پکوڑا بیچنے والا خود کو اہل سنت پر کیوں کہتا ہے؟ وہ جائز کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا یہ تو احناف کی خوبی ہے. یہ احناف کی خوبی ہے کہ ان کا ضابطہ ہے، ان کا نظریہ ہے کہ اگر ایک طرف قیاس آ جائے اور ایک طرف حدیث آ جائے تو قیاس کو حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں. تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح اہل تفسیر کے ماہر کو کہتے ہیں، اہل حدیث کے ماہر کو کہتے ہیں، اہل سنت بھی سنت کے ماہر کو کہتے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کے ماہر کو نہیں بلکہ اہل سنت بدعت سے بچنے والے شخص کو قرار دیا ہے. اہل سنت اسے کہا جو بدعات کا ارتکاب نہ کرے وہ اہل سنت ہے. جب قرآن کریم یہ آیت نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ جن کے چہرے قیامت کو سفید ہوں گے وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت. تب قیامت کے دن چہرے صرف ان کے سفید نہیں ہوں گے جو سنت کے ماہر ہیں بلکہ ان کے ہوں گے جو سنت کے عامل ہیں. اور جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدعۃ والضلالہ، اہل بدعت ہوں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کو اہل بدعت کے مد مقابل ذکر فرمایا ہے. تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر، حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور جو تفسیر کا ماہر نہ ہو اس کو اہل تفسیر کہنا دھوکہ ہے، اور حدیث کا ماہر نہ ہو اس کو اہل حدیث کہنا دھوکہ ہے. اسی طرح جو سنت کا ماہر نہ اس کو اہل سنت کہنا بھی دھوکہ ہوتا، اور عام آدمی لفظ اہل سنت کے استعمال کرنا جائز نہ ہوتا. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کا لفظ اہل بدعت کے مقابلے میں اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جو سنت کا ماہر بے شک نہ ہو لیکن سنت کا عامل ہو، تو ہم نے قیاس کو حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا. تو یہ تو حناف کی خوبی ہے کہ ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو لے لیا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ پھر بھی ہم محدث کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں محدثین کے ساتھ رکھے، اور محدثین کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ خدمت حدیث کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جہاں بھی کتب حدیث میں اور جہاں بھی اکابرین کی کتب میں اہل الحدیث کا لفظ آئے گا اس سے مراد یہ غیر مقلدین منکر فقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو حدیث کے ماہرین ہیں. تو حدیث کا ماہر ہو اور خود کو اہل حدیث کہے یہ تو محدث ہے، اور حدیث کا ماہر نہ ہو اور خود کو اہل حدیث کہے یہ انگریز کا ایجنٹ ہے، یہ انگریز کا ٹوٹ ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ انگریز کی خدمت کرتا ہے، یہ اسلام کی خدمت نہیں کرتا.
اس لیے کہ جب فقہ کا وجود قرآن سے ثابت ہے، فقہ کا وجود حدیث پاک سے ثابت ہے، فقہ کا وجود صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو کوئی شخص فقہ کا انکار کرے گا اور تو نام اہل حدیث رکھ لے گا، وہ دین کی خدمت نہیں ہوگی بلکہ دین کے دشمنوں کی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر، حدیث پاک اور حدیث پاک کی تشریح اور اسی طرح قرآن کریم سے مستنبط اور ثابت شدہ فقہ، ان سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔